فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 45 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 434، 24واں باب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا بیان۔ واضح ہو کہ آیات کریمہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خداوند حکیم و خبیر نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب میں مکہ معظمہ سے مسجد اقصی کی جانب اور وہاں سے سدرۃ المنتہی اور عرش اعلیٰ تک سیر کرائی اور سماوات کے عجائبات دکھائے اور پوشیدہ اسرار اور بے انتہا معارف حضرت پر القاء کیے، اور حبیب خدا نے بیت المعمور میں اور عرش اعلیٰ کے نیچے عبادت میں قیام فرمایا اور ارواح انبیاء سے ملاقات کی، اور بہشت میں جا کر بہشت والوں کے منازل مشاہدہ فرمایا، اور احادیث متواترہ خاصہ و عامہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت کا عروج جسم کے ساتھ ہوا تھا، بے جسم روح کے ساتھ نہیں، بیداری میں ہوا تھا، خواب میں نہیں۔ قدیم علماء شیعہ کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چنانچہ ابن بابویہ اور شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان مراتب کی تصریح کی، اور بعض علماء عامہ نے معراج کے جسمانی ہونے میں اخبار و آثار رسول خدا و ائمہ ہدیٰ کی عدم پیروی یا ان کے ارشاد پر یقین نہ ہونے کے سبب سے جو شک کیا ہے، وہ بھی اپنے علماء کے شبہات پر اعتماد کرنے کے سبب ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص خدا اور رسول اور ائمہ ہدیٰ کے ارشادات اور آیت قرآنی پر یقین رکھتا اور مختلف طریقوں سے معراج کے صحیح ہونے اور اس کی خصوصیات و کیفیات کے بارے میں ہزاروں حدیثیں سنتا ہو جو معراج جسمانی پر بتصریح دلالت کرتی ہیں، محض حکمہ کے شبہات کی بنا پر انکار کرے اور ان کی تعویلیں کرے، اور سنی و شیعہ کی حدیث کی کتابوں میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں معراج اپنی خصوصیات کے ساتھ مذکور نہ ہو۔ اگر میں اس بارے میں حدیثیں جمع کرنا چاہوں تو اس کتاب کے برابر ایک کتاب ہو سکتی ہے، لیکن میں ہزاروں حدیثوں میں سے بطور نمونہ چند حدیثیں جیسے دانوں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ ہو لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ متدین احباب کو ان کے مضامین سے آگاہی ہو جائے۔ واضح ہو کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے واقع ہوئی اور معراج کے بعد کا احتمال ہے، اور قبل ہجرت کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ 17ویں یا 21ویں ماہ رمضان المبارک شب شنبہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے واقع ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ بعثت کے 2 سال بعد ماہ ربیع الاول میں واقع ہوئی، پھر ہجرت کے 2 سال بعد۔ بعضوں کا قول ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں کو واقع ہوئی، اور پہلی معراج کے مکان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا بیان ہے کہ جناب امیر کی ہمشیرہ ام ہانی کے مکان سے ہوئی، اور بعض شعیب ابی طالب سے کہتے ہیں، اور بعض مسجد الحرام سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج صرف ایک مرتبہ ہوئی یا کئی مرتبہ۔ احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی بار ہوئی، اور معراج کے بارے میں حدیثوں میں جو اختلاف ہے ممکن ہے اسی سبب سے ہو کہ احادیث معتبرہ میں کوئی ایک حدیث کسی ایک معراج کی خصوصیات میں واقع ہوئی ہوگی۔ معراج کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل، یعنی پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مکہ معظمہ مراد ہے، کیونکہ وہ محل
نماز اور محترم ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ مسجد اقصی سے مراد وہ مسجد ہے جو شام میں مشہور و معروف ہے، لیکن بہت سی معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المعمور مراد ہے جو چوتھے آسمان پر ہے اور بہت بلند ہے۔ چنانچہ علی بن ابراہیم نے بسند معتبر روایت کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ لوگ اس آیت کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ اس نے کہا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک جانا۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ اس مسجد زمین سے بیت المعمور آسمان کی جانب حضرت تشریف لے گئے جو کعبے کے بالکل مقابل ہے، اور کعبے سے اس جگہ تک تمام فاصلہ و فضا محترم ہے۔ اور عیاشی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ لوگوں نے ان حضرت سے مساجد معظمہ و مشرفہ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی جو خدا نے فرمایا ہے وہ آسمان پر ہے، اور شام میں جو مسجد ہے اس سے بہتر مسجد کوفہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں مسجد اقصی سے جس کا ذکر قرآن میں بیت المعمور مراد ہونے میں منافات نہیں ہے، ممکن ہے حضرت بیت المقدس بھی تشریف لے گئے ہوں، چنانچہ بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بعض معراج میں وہاں نہ گئے ہوں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے وَالنَّجْمُ اِذَا ہوا، ستارے کی قسم جس وقت کہ وہ طلوع یا غروب ہوتا ہے یا جس وقت نیچے آتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نجم سے مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اختر درج رسالت کی قسم جس وقت کہ وہ معراج میں گئے یا معراج سے نیچے واپس آئے۔ ما ضل صاحبکم وما غرا، تمہارے مولا گمراہ نہیں ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ انہوں نے خطا کی۔ بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ محمد خلافت علی کے بارے میں گمراہ نہیں ہوئے اور نہ جھوٹ کہتے ہیں جو کچھ ان کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ان کو اس فرشتے نے بتایا جو نہایت قوی ہے، یعنی جبرائیل، وہ صاحب قوت و صاحب عقل و متانت ہے۔ وہ 2 رات اپنی اصل صورت میں کھڑا ہوا جیسی کہ خدا نے خلق کی تھی، نہایت عظمت و جلالت کے ساتھ، اور وہ آسمان کے سب سے بلند مقام پر تھا، جبکہ پیغمبر نے اس کی صورت میں اس کو دیکھا۔ پھر وہ حضرت کے نزدیک ہوا اور ان سے متصل ہو گیا تاکہ ان سے راز الہی بیان کرے، تو جبرائیل اور محمد میں 2 کمان کا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ بعض کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب مقدس احدیت کے معنوی تقرب کے مرتبے پر ظاہری قرب کے ساتھ عرش اور اس مقام تک پہنچے جس سے بلند مقام عالم امکان میں نہیں ہو سکتا، اس وقت خداوند کریم و رحیم نے اپنی رحمت و رافت کے ساتھ ان کو اپنی خاص عنایتوں اور بخششوں سے قریب تر کر دیا ہے، جیسے 2 اشخاص ایک کمان کے بقدر ایک دوسرے سے بظاہر قریب ہوتے بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت اس مقام تک پہنچے جہاں سے وحی الہی صادر ہوتی ہے، اور وہاں حضرت کے کمان کی لکڑی سے اس کی ذا کے فاصلے کے برابر تھے۔ تو خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی، جو کچھ فرمائی بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور آپ کی رفعت شان و عظمت کے بارے میں وحی کی جو کچھ بھی کی۔ پیغمبر کے دل نے جو کچھ انوار جلال سبحانی کو دیکھا جھوٹ نہ سمجھا، یا جو کچھ عجائبات مخلوقات خلاق عالم کو ان کی آنکھوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا بلکہ نور یقین کے ساتھ قبول کیا۔ اے لوگو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ شب معراج دیکھا تم اس میں شک کرتے ہو؟ پھر پیغمبر نے دوبارہ جبرائیل کو بصورت اصلی سدرۃ المنتہا کے نزدیک دیکھا۔ وہ درخت آسمان ہفتم کے اوپر ہے جہاں فرشتوں کی پرواز اور مخلوقات کے اعمال کی انتہا ہوتی ہے، اور سدرۃ المنتہا کے نزدیک وہ بہشت ہے جو متقین کی آرام گاہ ہے۔ جس وقت سدرہ کو ڈھانپے ہوا تھا جو ڈھانپے ہوئے تھے، جس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، جس وقت کے سدرہ کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی فرشتگان روحانین اور عظمت و جلال خداوند عالمین سے سدرہ ڈھکا ہوا تھا۔ منقول ہے کہ سدرہ کے ہر پتے پر ایک ملک کھڑا تھا اور خدا کی تسبیح کر رہا تھا، یعنی حضرت کی آنکھیں دائیں اور بائیں نہیں دیکھتی تھی بلکہ جو دیکھنا چاہیے تھا
اسی کی طرف آن حضرت کی نگاہیں تھیں، یعنی آن حضرت نہایت ادب سے پیش پروردگار عالم کھڑے تھے اور سوائے خالق کائنات کے کسی طرح متوجہ نہ تھے، یعنی جو آواز آتی تھی وہ نہایت توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور جو دکھایا جاتا تھا وہی دیکھتے تھے، کوئی شک و شبہ نہ کرتے تھے، کسی بات کو غلط نہ سمجھے اور جو کچھ دیکھا درست دیکھا۔ سورہ نجم پارہ نمبر 27 آیت نمبر 1 تا 18۔ خداوند عالم نے ان لوگوں کو غلطی سے محفوظ رہنے کے لیے بیان فرمایا خداوند عالم نے ان لوگوں کو غلطی سے محفوظ رہنے کے لیے بیان فرمایا جو از خود سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حضرت نے اپنے پروردگار کی بزرگ نشانیوں کو دیکھا تاکہ کسی کو گمان نہ ہو کہ خدا کو دیکھا اور لوگ سمجھ لیں کہ خدا دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے اور اس کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جیسا کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ حضرت نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے اور وہ اپنے پروں سے تمام آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ ان تمام آیتوں کی تعویلیں دوسری آیتوں کے ضمن میں جو معراج کو ثابت کرتی ہیں حدیثوں کے تحت بیان کی جائیں گی۔ ابن بابویا نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 چیزوں یعنی معراج، قبر میں سوال منکر و نکیر، بہشت و دوزخ کے وجود اور شفاعت سے انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں نہیں ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے حدیث موثق میں روایت ہے کہ جو شخص معراج پر ایمان نہ لائے اس نے حضرت کی تکذیب کی۔ اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ سچا مومن اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو پیغمبر کی معراج، شفاعت، حوض کوثر، سوال قبر، بہشت و دوزخ، صراط و میزان، حساب اور روز جزا، مبعوث ہونے پر ایمان لائے۔ ابن بابویا اور صفا وغیرہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 120 مرتبہ آسمان پر لے گیا اور ہر مرتبہ ولایت و امامت امیر المومنین اور تمام ائمہ اطہار کے بارے میں تمام فرائض سے زیادہ تاکید فرمائی۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک رات جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام حضرت کے واسطے براق لائے۔ ایک فرشتے نے لگام پکڑی، دوسرے نے حضرت کی رقاب بے اقدس اور تیسرے نے اس پر کپڑے درست کیے۔ براق خاموش کھڑا ہوا تھا کہ جبرائیل نے اس کو تماچا مارا اور کہا کہ خاموش کیوں ہے، کیونکہ جو بزرگ تجھ پر سوار ہو رہا ہے اولین و آخرین میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو غز حضرت سوار ہوئے، براق اڑا، جبرائیل حضرت کے ساتھ تھے اور عجائب زمین و آسمان آپ کو دکھلاتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثناء راہ میں ایک منادی نے دائنی جانب سے مجھے ندا دی، میں متنفت نہ ہوا، پھر دوسرے نے بائیں طرف سے ندا دی، میں اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوا، پھر میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہاتھ اور بازو کھولے ہوئے دنیاوی آرائشوں سے نہایت آراستہ و پیراستہ تھی۔ اس نے کہا اے محمد ذرا میری جانب بھی دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں۔ میں اس کی جانب بھی متوجہ نہ ہوا اور آگے بڑھتا گیا۔ ناگاہ ایک خوفناک آواز میں نے سنی جس نے مجھ پر خوف طاری کیا، جس سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ تو جبرائیل نے کہا یہاں زمین پر اتریے اور نماز پڑھیے کہ یہ طیبہ مدینہ کا ٹکڑا ہے، اس مقام پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ میں وہاں سے پھر سوار ہو کر چلا، پھر جبرائیل نے کہا نیچے چلیے اور نماز پڑھیے۔ میں نے وہاں نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا یہ طور سینہ ہے جہاں حق تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی۔ پھر وہاں سے سوار ہو کر میں چلا، تھوڑی دور گیا تھا کہ جبرائیل نے کہا نیچے اتریے اور نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھی تو بتایا کہ یہ بیت النجم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ پھر جبرائیل مجھ کو بیت المقدس تک لے گئے۔ براق کو وہاں ایک زنجیر سے باندھ دیا جہاں پیغمبروں نے اپنے چوپائے باندھے تھے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا جبرائیل میرے دائنی جانب تھے۔ وہاں میں نے جناب ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اور بہت سے پیغمبروں کے ہمراہ موجود تھے۔ جبرائیل نے اذان و اقامت کہی اور مجھے آگے کھڑا کیا۔ تمام پیغمبروں نے صف باندھی اور میرے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر بیت المقدس کا خازن 3 برتن لے کر آیا، ایک میں دودھ، ایک میں پانی اور ایک میں شراب تھی۔ ساتھ ہی میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر محمد نے پانی لے لیا تو ان کی تمام امت ڈوب جائے گی، اگر شراب لے لی تو وہ خود اور ان کی امت سب گمراہ ہو جائیں گے۔
اگر انہوں نے دودھ اختیار کیا تو وہ اور ان کی امت ہدایت پائیں گے۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور پیا۔ جبرائیل نے کہا آپ نے ہدایت پائی اور آپ کی امت بھی ہدایت پائے گی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ راہ میں آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا دائنی طرف سے مجھے کسی نے پکارا، میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جبرائیل نے کہا وہ یہودیوں کی جانب دعوت دینے والا تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ پھر پوچھا اس کے بعد کیا دیکھا؟ میں نے کہا پھر بائیں طرف سے کسی نے آواز دی، میں اس کی جانب بھی متوجہ نہ ہوا۔ جبرائیل نے کہا وہ نصارہ کی جانب بلا رہا تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ پھر پوچھا اس کے بعد کیا دیکھا؟ میں نے اس عورت کا ذکر کیا۔ جبرائیل نے کہا اگر آپ اس کی جانب ملتفت ہو جاتے تو آپ کی تمام امت دنیا پرست ہو جاتی۔ پھر کہا آپ نے وہ آواز جو سنی تھی وہ ایک پتھر کی آواز تھی جس کو 70 سال پہلے میں نے جہنم کے کنارے میں ڈال دیا تھا، اس وقت جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے اور یہ اسی کی آواز تھی جس سے آپ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یہ سن کر اس کے بعد حضرت کبھی نہ ہنسے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل مجھے اوپر لے گئے یہاں تک کہ ہم آسمان اول پر پہنچے اور اس پر ایک فرشتہ موکل تھا جس کو اسماعیل کہتے ہیں۔ وہ صاحب الخطفہ ہے کہ جو شیطان آسمان پر جانا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھی شہاب ثاقب یعنی دیکھتے ہوئے انگارے اس کو جلاتے ہیں، جیسے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 23 سورہ والصفات آیت نمبر 10، اس فرشتے کے ماتحت ہزاروں فرشتے اور ہر ایک 1000 پر رکھتا ہے۔ اسماعیل نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے پوچھا کیا وہ محبوس ہو گئے؟ کہا ہاں۔ تو اسماعیل نے آسمان کا دروازہ کھول دیا، میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے مجھ کو سلام کیا، میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اس نے بھی میرے لیے مغفرت چاہی اور کہا مرحبا اے برادر شائستہ اور بہترین انبیاء۔ فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور آسمان اول میں داخل ہوا۔ جس فرشتے نے مجھے دیکھا وہ شاد و مسرور ہوا۔ وہاں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس سے بڑا کوئی فرشتہ وہاں نظر نہ آیا، وہ نہایت کریہ منظر اور خوفناک تھا، اس کے چہرے سے غصہ و غضب ظاہر تھا۔ جس طرح اور فرشتوں نے میرے لیے دعا کی تھی اس نے بھی کی، لیکن نہ ہنسا نہ خوش ہوا اور نہ دوسروں کی طرح اس کے چہرے سے مسرت ظاہر ہوئی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے جس سے مجھے خوف معلوم ہوتا ہے؟ کہا آپ کا خوف درست ہے، ہم سب اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جہنم کا موکل ہے، ہم نے کبھی اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ خداوند عالم جس روز سے جہنم کو اس کے قبضے میں دیا ہے ہر وقت اس کا غضب و غصہ خدا کے دشمنوں اور نافرمانوں پر زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ خدا ان سب سے اس کے ذریعے سے انتقام لے گا۔ اگر آپ سے پہلے یہ بات کسی کے لیے اس سے مسرت ظاہر ہوتی تو یقیناً آپ کے لیے بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ کبھی ہنستا اور خوش ہوتا ہی نہیں۔ غرض میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے مجھ کو سلام کیا اور بہشت کی خوشخبری دی۔ کیونکہ جناب جبرائیل ملک السماوات میں سب کے حاکم اور امین تھے اور تمام فرشتے ان کے فرمانبردار تھے، اس لیے فرشتوں نے کہا آپ مالک کو حکم دیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائے۔ جبرائیل نے کہا اے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھا دو۔ خود مالک نے یہ سن کر جہنم کا ایک پردہ ہٹا دیا اور اس کا ایک دروازہ کھول دیا۔ ناگہاں جہنم کا ایک شعلہ نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوا، اس کی شدت سے میں خوفزدہ ہوا کہ کہیں مجھ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کو واپس جہنم میں لے جائے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دے۔ مالک نے اس شعلے کو حکم دیا کہ واپس آ جائے، وہ فوراً جہنم میں واپس چلا گیا۔ وہاں سے میں آگے بڑھا تو ایک گندمی رنگ کے بزرگ نظر آئے۔ جبرائیل نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ جبرائیل سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا یہ آپ کے پدر حضرت آدم ہیں۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ ان کے لڑکے ان کے سامنے پیش کیے گئے، وہ کہتے تھے کہ یہ بہتر پھول ہے اور یہ خوشبودار نسیم ہے جو بہتر جسم سے نکلی ہے۔ تو حضرت نے یہ آیت پڑھی، پارہ نمبر 30 آیت نمبر 18 سورہ مستفین۔ غرض میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے لیے انہوں نے میرے واسطے استغفار کی اور کہا اے فرزند برگزیدہ اور بہتر زمانے میں بھیجے ہوئے بہترین انبیاء مبارک ہوں۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا اور ایک فرشتے کو دیکھا جو ایک مقام پر بیٹھا تھا اور ساری دنیا اس کے دونوں زانوں کے درمیان تھی۔
اس کے ہاتھ میں ایک لوح نور تھی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہ اس لوح کی جانب نہایت مغموم صورت میں نظر جمائے ہوئے تھا، کسی اور طرف نہیں دیکھتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ ملک الموت ہیں، ہر وقت جسموں سے روحیں قبض کرنے میں مشغول ہیں۔ میں نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، میں کچھ باتیں کروں گا۔ غرض میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ جبرائیل نے ان سے کہا یہ نبی رحمت ہیں جن کو خدا نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ ملک الموت نے کہا مرحبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو کہ میں ہر عمل خیر آپ کی امت میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو اپنے بندوں کو نعمتیں دینے والا ہے، اور یہ سب مجھ پر خداوند کریم کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ جبرائیل نے کہا اس فرشتے کا کام سب سے زیادہ سخت اور زیادہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا تمام شخصوں کی روحیں یہ خود قبض کرتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اے ملک الموت، لوگ جہاں جہاں ہوتے ہیں تم سب کو دیکھتے ہو اور سب کے پاس پہنچتے ہو؟ کہا ہاں، دنیا کو خدا نے میرا مسخر قرار دیا اور اس پر تمکین دی ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں ایک درہم کے مانند ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ میں ہر روز 5 مرتبہ اس کے رہنے والوں کو ایک ایک کر کے نہ دیکھتا ہوں اور نہ جانچ کرتا ہوں۔ جب مرنے والے کے اعضاء اس پر روتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ رو مت، کیونکہ مجھے تو تمہاری طرف بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا موت تو رنج و اندھوں اور آدمیوں کو فنا کرنے کا سبب ہے۔ جبرائیل نے کہا موت کے بعد جو حالت ہوگی وہ موت سے بدتر ہے۔ پھر میں وہاں سے گزرا تو ایک جماعت نظر آئی جس کے سامنے بہترین اور پاکیزہ گوشت اور مردار اور گندیدہ گوشت رکھے ہوئے تھے۔ وہ خراب گوشت تو کھا رہے تھے لیکن پاکیزہ گوشت نہیں چھوڑتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کو خدا نے عجیب الخلقت پیدا کیا تھا، جس کا نصف بدن آگ کا اور نصف برف کا تھا۔ نہ آگ برف کو پگھلاتی اور نہ برف آگ کو بجھاتی تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے اس آگ کی حرارت کو محفوظ رکھا ہے۔ اے وہ خدا جو آگ اور برف میں انس و محبت قائم کر سکتا ہے، مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ خدا کے تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ اہل زمین اور مومنین کا بہی خیر خواہ ہے۔ جس روز سے اس خدا نے اس کو پیدا کیا اب تک یہی دعا کرتا ہے۔ پھر 2 فرشتوں کو دیکھا جو ندا دے رہے تھے۔ ایک کہتا تھا خدا بندہ جو تیری راہ میں دے اس کو تو بھی عوض عطا فرما۔ دوسرا کہتا تھا جو شخص بخل کرے اور تیری راہ میں خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ پھر میں چند لوگوں کی طرف گزرا جن کے ہونٹ کے مانند تھے اور فرشتے ان کے پہلوؤں کے گوشت قینچی سے کاٹ رہے تھے اور ان کے منہ میں ٹھونس رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ مومنین کے عیب ڈھونڈنے اور ان پر تان کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر میں کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے گزرا جن کے سروں کو پتھر سے کوٹ رہے تھے۔ میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بغیر نماز پڑھے سو جایا کرتے تھے۔ پھر ایسے گروہ کی طرف میرا گزر ہوا کہ فرشتے ان کے منہ میں آگ بھر رہے تھے جو ان کے پاخانے کے مقام سے نکلتی جا رہتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال نہ کھانے والے لوگ ہیں، جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 10، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و ستم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور بہت جلد جہنم میں جائیں گے۔ پھر میں ایک گروہ کی طرف سے گزرا جن میں سے ہر شخص اٹھنا چاہتا تھا مگر پیٹ کے بڑا ہونے کے سبب نہیں اٹھ سکتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کا حال خدا نے قرآن میں بیان فرمایا، اور وہ لوگ فرعونیوں کے مانند ہر روز صبح و شام آتش جہنم میں ڈالے جاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ خداوندہ قیامت کب برپا ہوگی۔ پھر میرا گزر چند عورتوں کی طرف ہوا جن کو ان کے پستانوں سے لٹکا رکھا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے گھروں میں بدکاری کرتی تھی اور حرام زادہ لڑکوں کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی تھیں اور شوہر کے مال ان لڑکوں کو میراث میں دیا کرتی تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر خدا نہایت غضبناک ہے جو اس کو ان لوگوں کے نسب میں داخل کرتی ہیں جو ان کے غیر سے ہوتا ہے اور زنا سے پیدا ہوتا ہے اور ان کی شرم گاہوں پر مطلع ہوتا ہے اور ناک ان کے مال کھاتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ پھر میں اور آگے بڑھا تو خدا کے چند فرشتوں کو دیکھا جن کو خدا نے جس طرح چاہا پیدا کیا اور ان کی صورتیں جیسی چاہیں بنائیں۔ وہ اپنے دلوں کی گہرائیوں سے اس طرح تسبیح و تقدیس کرتے تھے کہ ہر طرف سے مختلف آوازیں ظاہر ہو رہی تھیں اور حمد و شکر کی صدائیں بلند تھیں۔ وہ خوف خدا سے رو رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اسی روش سے جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے پیدا ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے پہلو میں قائم ہیں، نہ کسی سے بات کی ہے، نہ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور نہ جناب مقدس الہی کے خوف سے اپنے پیروں کو اٹھایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور انتہائی خشوع و خضوع کے سبب کچھ بول نہ سکے۔ جبرائیل نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رحمت ہیں جن کو خدا نے رسالت و نبوت کے ساتھ اپنے بندوں کی جانب بھیجا ہے، اور یہ پیغمبر ہے آخری زمان اور تمام انبیاء سے برتر و بلند ہیں۔ کیا ان سے باتیں نہ کرو گے؟ یہ سن کر انہوں نے مجھ کو سلام کیا اور میری تعظیم کی اور مجھ کو اور میری امت کو نیکی کی خوشخبری دی۔ پھر وہاں سے جبرائیل مجھ کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں میں نے دو شخصوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کو اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا اور استغفار کیا۔ انہوں نے کہا مرحبا اے برادر شائستہ اور پیغمبر بزرگیدہ، خوش آمدی۔ اس آسمان پر بھی میں نے ملائکہ خشوع دیکھے جن کے چہرے خوف خدا سے آنسوؤں سے تر تھے۔ وہ بھی کسی طرح متوجہ نہ ہوتے تھے اور مختلف آوازوں سے خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔ پھر میں تیسرے آسمان پر گیا، وہاں ایک ایسے حسین کو دیکھا جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند تھا۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ جبرائیل نے کہا یہ جناب یوسف آپ کے بھائی میں نے اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے سلام و استغفار کیا۔ جناب یوسف نے کہا مرحبا اے پیغمبر برگزیدہ اور بہترین زمانے میں معبود شدہ، آپ کا آغاز آنا مبارک ہو۔ اس آسمان پر میں نے ملائکہ خشوع دیکھے جس طرح پہلے اور دوسرے آسمانوں پر دیکھے تھے، اور جبرائیل نے ان سے بھی وہی گفتگو کی جو میرے بارے میں ان فرشتوں سے کی تھی، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچا تو ایک مرد بزرگ کو دیکھا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ جناب ادریس علیہ السلام ہے جن کو خدا مقام بلند پر زمین سے لے گیا، جیسے کہ فرمایا ہے پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 57۔ ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ میں نے ان کو اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا۔ وہاں بھی میں نے ملائکہ خشوع دیکھے، انہوں نے بھی میری امت کے لیے اچھی خوشخبری دی۔ وہاں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تھا اور 1000 فرشتے اس کے ماتحت اور فرمانبردار تھے۔ جبرائیل نے اس کو آواز دی کہ اٹھ کھڑے ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قیامت کے روز تک کھڑا رہے گا۔ وہاں سے آسمان پنجم پر بلند ہوا۔ وہاں میں نے ایک مرد ضعیف کو دیکھا جن کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ان کی امت کے بہت سے لوگ ان کے گرد جمع تھے۔ ان کی کثرت دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ جبرائیل نے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دانیال پیغمبر ہے جن کی امت ان کو دوست رکھتی تھی۔ پھر ایک مرد بزرگ کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ ہارون پسر عمران ہے۔ میں نے ان کو بھی سلام کیا۔ وہاں بھی ملائکہ خشوع دیکھے۔ پھر چھٹے آسمان پر گیا، وہاں ایک صاحب کو دیکھا جو قد میں بلند اور گندمی رنگ کے تھے، جن کے بال بڑے بڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل گمان کرتے کہ میں آدم کی اولاد میں سب سے بہتر ہوں، حالانکہ یہ بزرگ خدا کے نزدیک سب سے گرامی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جناب موسیٰ پسر عمران ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ وہاں بھی ملائکہ خشوع تھے۔ وہاں سے 7ویں آسمان پر گیا۔ میں جس فرشتے کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فساد کراؤ اور امت کو بھی اس کا حکم دو۔ وہاں میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں جو جوار رحمت الہی میں بیت المعمور کے دروازے پر بیٹھے ہیں؟ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے پدر بزرگوار جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ آپ کی امت کے پرہیزگاروں کا مقام ہے۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 68 سورہ آل عمران۔ بے شک ابراہیم کے پیرو ہونے کے سبب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو ان کی
اور اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور خدا مومنین کا مددگار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا اور کہا، مرحبا اے پیغمبر شائستہ اور فرزند شائستہ اور زبان شائستہ، میں معبود شدہ اور زبان شائستہ میں معبود شدہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آسمان پر بھی میں نے صاحب خشوع فرشتے دیکھے جس طرح گزشتہ آسمانوں پر دیکھے تھے۔ سب نے مجھ کو اور میری امت کو نیکی اور بھلائی کی خوشخبری دی۔ میں نے آسمان ہفتوں پر نور کے دریا دیکھے جو چمک رہے تھے، ان کے نور آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے، اور ظلمت اور برف کے دریا بھی نظر آئے، اور امور عجیب و غریب دیکھ کر جب مجھ پر خوف طاری ہوتا تھا تو جبرائیل کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، خدا کا شکر کیجئے کہ اس نے آپ کو ان کرامتوں اور بزرگیوں سے سرفراز فرمایا۔ غرض خدا نے اپنی مدد و قوت سے مجھے ان عجائبات کے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے پروردگار کی عظمت کی جو نشانیاں دیکھتے ہیں ان کو شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی عظمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ یہ چیزیں ان کے مقابلے میں کچھ بلند معلوم ہو جو ابھی آپ نے نہیں دیکھی۔ بلا شبہ حق سبحانہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان 90,000 حجابات ہیں۔ صدور وحی کے مقام پر خلق میں سب سے زیادہ نزدیک میں ہوں اور اسرافیل، اور ان کے درمیان 4 حجابات ہیں، نور کا ایک پردہ، ظلمت کا ایک پردہ، پانی کا ایک پردہ اور آگ کا ایک پردہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تمام عجیب باتوں سے زیادہ عجیب جو میں نے دیکھی وہ ایک مرغ تھا جس کے پیر زمین کے طبقے ہفتوں میں تھے اور سر عرش الہی کے نزدیک تھا۔ وہ اپنے پروں کو جب کھولتا تو مشرق و مغرب کو گھیر لیتا تھا۔ وہ ایک فرشتہ تھا جس کی تسبیح تھی، میرا پروردگار پاک ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ اس سے کہ ادراک کیا جا سکے، وہ صبح کے وقت اپنے پروں کو کھولتا اور پھڑپڑاتا اور اپنی تسبیح کی بلند آواز کرتا تھا اور کہتا تھا، سبحان الملک القدوس سبحان الکبیر للمتعال لا الہ الا حی القیوم۔ جب اس کی آواز تسبیح بلند ہوتی تو زمین کے تمام مرغ اپنے پروں کو پھڑپڑاتے اور خدا کی تسبیح کی آواز بلند کرتے ہیں، اور جب وہ فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے تو تمام مرغ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کے پر سفید اور گردن کے پر سبز ہیں۔ اس کی سفیدی اور سبزی اور اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ پھر میں جبرائیل کے ساتھ بیت المعمور میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہاں میں نے اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ دیکھا۔ ان میں کچھ لوگ تو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، کچھ پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہنے تھے۔ جو صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ میرے ساتھ بیت المعمور میں داخل ہوئے، اور جو گندے کے لباس میں تھے ان کو روک دیا گیا۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے 2 نہروں کے پاس سے گزرے، ایک کو کوثر اور دوسری کو نہر رحمت کہتے تھے۔ میں نے کوثر کا پانی پیا اور نہر رحمت میں غسل کیا اور بہشت میں داخل ہوا۔ وہ دونوں نہریں بھی بہشت میں ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ ان دونوں نہروں کے کنارے کنارے میرے اہل بیت کے اور طاہر اور پاکیزہ عورتوں کے مکانات نظر آئے۔ بہشت کی خاک مشتی، میں نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جو بہشت کی نہروں میں غوطے لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں دختر زید بن حارثہ ہوں۔ میں جب واپس زمین پر آیا تو زید کو اس کی خوشخبری دی۔ بہشت میں پرندے بڑے اونٹوں سے بھی بڑے نظر آتے تھے جن کے چونچ بڑے بڑے ڈول کے مانند تھے۔ وہاں میں نے اتنا بڑا درخت دیکھا کہ کوئی پرندہ 700 سال تک اڑنے کے بعد بھی اس کے گرد ایک چکر نہیں لگا سکتا۔ بہشت میں کوئی مکان ایسا نہ تھا جس کے اندر اس کی شاخ نہ ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کیسا درخت ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ طوبہ ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ پارہ نمبر 13 آیت نمبر 29 سورہ رعد، طوبیٰ لہم و حسن المآب۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں بہشت میں پہنچا تو میرا وہ ہول جو آسمان ہفتم کے عجائبات دیکھنے کے سبب دل پر قائم ہو گیا تھا زائل ہو گیا۔ پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ وہ دریا جو میں نے دیکھے تھے کیسے ہیں؟ کہا، وہ اوقات حجاب ہیں جو عرش کے انوار کو روکے ہوئے ہیں، ورنہ نور عرش ہر اس چیز کو جلا دیتا جو اس کے نیچے ہے۔ پھر میں وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچا جس کی ہر پتی پر ایک عظیم امت کو اپنے سائے میں لے سکتی ہے، اور اس جگہ سے میں حق سبحانہ تعالیٰ کے قریب معنوی کے مرتبے میں
قاب قوسین و ادنا پارہ نمبر 27 آیت نمبر 9 سورہ نجم کی منزل تک پہنچا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ عیدیت میں مناجات کے قابل ہوا۔ میرے کانوں میں ندا آئی، یعنی اے رسول ان چیزوں پر ایمان لائے جو کچھ ان کے طرف سے ان کے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئیں۔ یہ سن کر میں نے اپنی اور اپنی امت کی جانب سے عرض کی، اور تمام مومنین خدا پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ ہم سب پر ایمان لائے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر میں نے کہا، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 285 سورہ بقرہ، ہم نے سنا جو کچھ خدا نے فرمایا اور اطاعت کی۔ اے پروردگار عالم، ہم تیری طرف سے مغفرت چاہتے ہیں اور سب کی بازگشت تیری طرف ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 280 سورہ بقرہ، یعنی خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو نیکیاں وہ کرتا ہے اس کے لیے اور جو برائیاں وہ کرتا ہے اسی کے لیے۔ میں نے کہا، یعنی پروردگارہ جو ہم سے سہو ہو جائے اس کا، یا ہم سے جو گناہ سرزد ہو جائے اس کا مواخذہ ہم سے نہ کر۔ ارشاد رب العزت ہوا، اچھا بلا قصد اور بھول چوک کے سبب سے غلطیوں کا مواخذہ نہ کروں گا۔ پھر میں نے کہا، یعنی ہے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بار مت ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا تھا۔ خدا نے فرمایا، اچھا یہ بھی منظور ہے۔ پھر میں نے کہا، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 286 سورہ بقرہ، یعنی اے ہمارے پالنے والے، ہم پر ایسا بار بھی مت ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اور ہم کو عافیت عطا فرما اور ہم سے درگزر فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک و سرپرست ہے، اور کفار پر ہم کو نصرت و فتح عنایت فرما۔ خدا نے فرمایا، میں نے وہ سب کچھ تم کو اور تمہاری امت کو عطا فرمایا جو تم نے طلب کیا۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے کسی پیغمبر کو اس قدر مکرم و محترم نہیں کیا جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرامی و بزرگ مرتبہ فرمایا اور یہ امور ان کو عطا فرمائے۔ غرض اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، پالنے والے، جو فضیلتیں تو نے اپنے گزشتہ پیغمبروں کو عطا فرمائی ہیں وہ مجھے بھی عطا فرما۔ خدا نے فرمایا، جو چیزیں میں نے تم کو عطا کی ہیں ان میں 2 کلمے وہ ہیں جو میرے عرش کے خزانوں میں سے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا منجا منک الا الیک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حاملان عرش الہی نے ایک دعا مجھے تعلیم کی جس کو ہر صبح و شام میں پڑھتا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا، میں نے ایک فرشتے کی آواز سنی جو اذان کہہ رہا تھا، اور اس سے پہلے کسی نے اس فرشتے کو آسمان پر نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، خداوند عالم نے فرمایا، میرے بندے نے سچ کہا، بے شک میں ایسے ہی بلند ہوں کہ عقل خلائق مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اور تمام چیزوں سے بڑا اور بلند ہوں۔ پھر جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، حق تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے سچ کہا، کوئی خدا نہیں سوا کہا، حق تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے سچ کہا، کوئی خدا میرے سوا نہیں ہے۔ جب اس نے 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے ان کو ہدایت خلق کے لیے بھیجا ہے اور ورزیدہ کیا ہے۔ جب اس نے کہا، حی علی الصلاۃ، خدا نے فرمایا، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اور لوگوں پر میرے فریضے کی ادائیگی کی جانب بلاتا ہے۔ جو شخص شوق اور دلی خواہش سے نماز کی جانب کوشش کرتا ہے اور اس کی غرض میری خوشنودی کے سوا نہیں ہوتی تو میں نماز کو اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہوں۔ جب اس نے کہا، حی علی الفلاح، خداوند کریم نے فرمایا، نماز نجات و فلاح کا باعث ہے۔ پھر میں آگے کھڑا ہوا اور ملائکہ آسمان نے میری اقتدا کی، جس طرح بیت المقدس میں تمام پیغمبروں نے میری اقتدا کی تھی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا، انوار محبت الہی نے مجھ کو گھیر لیا، میں سجدے میں گر پڑا تو خداوند رحیم و کریم نے ندا کی کہ ہر پیغمبر اور اس کی امت پر میں نے 50 نمازیں واجب کی تھیں، وہی میں نے تمہاری
میں نے تمہارے اور تمہاری امت کے لیے واجب کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جناب ابراہیم نے اور ہر اس پیغمبر نے جس کی طرف سے میں گزرا تھا مجھ سے کچھ نہ کہا۔ جب جناب موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں واجب کی گئیں۔ جناب موسیٰ نے کہا خداوند عالم عبادتوں سے بے نیاز ہے اور آپ کی امت آخر امت ہے، وہ لوگ سب امتوں سے کمزور ہیں اور 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا واپس جا کر اپنے پروردگار سے عرض کیجئے کہ تخفیف فرمائیں۔ میں یہ سن کر واپس گیا اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر سجدے میں گر پڑا اور کہا پروردگارا مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں دشوار ہیں، میں معبود کچھ کم کر دے۔ تو 10 نمازیں خدا نے کم کر دیں۔ پھر واپس آئے تو جناب موسیٰ نے کہا یہ بھی دشوار ہیں، پھر جا کر سفارش کیجئے کہ حق تعالیٰ اور کمی فرمائے کیونکہ آپ کی امت 40 نمازوں کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ حضرت فرماتے ہیں میں پھر واپس گیا اور سجدے میں گر کر الہو زاری کی تو خدا نے 10 نمازیں اور کم کر دیں۔ پھر واپس آئے تو موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، پھر شفاعت فرمائیے، آپ کی امت میں اتنی بھی قوت نہیں ہے۔ اسی طرح میں برابر واپس جا کر خلاق عالم سے سفارش کرتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ نے پھر کہا تو میں نے کہا یا موسیٰ اب تو مجھے اپنے معبود سے شرم آتی ہے۔ تو خدا نے مجھے ندا دی کہ چونکہ اے میرے حبیب تم نے ان 5 نمازوں کو باخوشی منظور کر لیا، لہٰذا میں نے ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر قرار دیا، ایک نماز کے عوض 10 نمازیں قبول کروں گا، اور تمہاری امت میں سے جو شخص ایک نیکی کرے گا 10 نیکیاں اس کے لیے لکھوں گا، اور اگر ارادہ کر لے گا اور عمل میں نہ لائے گا تب بھی ایک نیکی اس کے لیے لکھوں گا، اور اگر ان میں سے کوئی کسی گناہ کا ارادہ کرے گا اور عمل میں نہ لائے گا تو اس کے لیے نہ لکھوں گا، اور اگر کر گزرے گا تو اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھوں گا۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا جناب موسیٰ کو اس امت کی جانب سے جزائے خیر دے کے ان کے بار کو ہلکا کرا دیا اور ان کی تکلیف کم کرا دی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 45 کا اختتام کرتے ہیں۔ 24واں باب حضرت کے معراج کا بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 46 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔